آج کی ویڈیو میں نے ایک ویور کے ریکویسٹ پہ یہ وشے چنا ہے چہل کاف شریف پہ، ویسے کہ ہمارے لسٹ میں یہ تھا لیکن انہوں نے کل کہا اس سے ویڈیو بنانے کے لیے، تو اسی لیے میں بنا رہا ہوں کہ چہل کاف شریف کے سمبندھ میں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کل جو ویڈیو دیا تھا، بتایا تھا دعائے سیفی شریف کے بارے میں، تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ انٹرنیٹ سے دیکھ کے دعائے سیفی شریف آپ نہ پڑھیں کیونکہ اس میں غلطی ہوتی ہے۔ میں نے کیوں کہا تھا اس میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارے جو سلسلے میں دعائے سیفی شریف ہے یہ اس طریقے سے دیکھیے، ایک آپ پہلا پیج میں دکھا رہا ہوں، پبلک میں سے زیادہ نہیں بتایا جا سکتا ہوں، آپ دیکھیں اس میں جو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کو دیکھیں شروع کی عظیمت جیسے ہے کہ شروع کی پڑھائی میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت اللہ الملک الحق، اس طریقے سے پڑھ کر کے جب نیچے ہم آئیں گے لا الہ الا انت، اس کے بعد ہمارا پھر سورہ اخلاص آ جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طریقے سے سورہ اخلاص کو پھر 3 بار پڑھنا ہے۔ تو ایسے ایسے بیچ میں یہ جگہ جگہ اس میں سورہ اخلاص کا بھی ذکر ہے اور بہت سارا ویریشن ہے جو انٹرنیٹ پہ نہیں ہے۔ یہ پوری اپنی دعا جو ہے آپ دیکھیں، اگر اس طریقے سے بھی ہم نے لکھی ہے ہمارے سلسلے میں تو 37 پیج کی آتی ہے۔ اس طریقے کا آپ ایک پیج کاؤنٹ کرو ہمارا تو 37 پیج آتا ہے، اور یہ ادھر کا دیکھنا فرسٹ میں شروع میں جنرل چیز جو پڑھنی ہے یہ پیج نمبر 1 اس طریقے سے۔ تو یہ آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے کہا کہ میں نے کیوں منع کیا تھا، یہ آپ سمجھیں۔ انٹرنیٹ پہ جو دیکھتے ہیں اس میں چاہے دعائے سیفی شریف ہو، چاہے برہتی شریف ہو، اور چاہے آپ کا ابھی ہم لوگ بتائیں گے آگے اور بھی دعائیں ہیں، دعائے حجب البحر شریف ہو، یہ سب غلط ہے، غلط دیا ہوا ہے۔ تو یہ سلسلے سے جو ملے تو پڑھیے، نہیں تو آپ کسی مشکل کا شکار ہوں گے۔ اور چہل کاف شریف میں بھی اس کو دیکھیے کلیئر کر دے رہا ہوں دھیرے دھیرے پڑھ کر کے آپ کو، کہ جنرل آپ کے پڑھنے کے لیے کفا کر ربو کا کم یکفی کے واقع فتن خکا فوا کا کامرین کانا من کلکا تکرر کرن کا کرل کر فی کودن پزدلہ مشقشقتن کلک لکن لکا کفا کا مبی کفا کل کاف قربت ہو یا کو کمن پانا تاکہ کاوا قبل فرق۔ یہ جو لوگ عربی اردو یہ سب نہیں پڑھے ہیں، ایک سامانیہ جوان ہے، سین کاف جن کے درست نہیں ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے میں نے بالکل ایک عام آدمی کے طریقے سے پڑھا ہے، تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو۔ عمل کا دار و مردار جو ہے کرنے والے کی نیت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ چلہ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں وہ اس کے لیے چنتا نہ کریں کہ الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، ایسا ہے، وہ ٹنٹ گھنٹ میں آپ نہ پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو۔ آپ مصیبت میں ہو، آپ کو چہل کاف پڑھنے کے لیے اگر آپ شیخ نے کہا ہے تو سین کاف کے چکر میں نہ پریشان ہوئیے۔ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ دنیا کے ساری زبان اسی کے بنائے ہوئی ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دنیا بھر کا ہو، کوئی بھی دھرم، اس کے چکر میں آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ اس کے جو ہے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسلامک عربی میں تعلیم لے سکتے ہیں، اردو میں تعلیم لے سکتے ہیں، ویوستھا ہے، لیکن جان کے آپ کوتاہی کر رہے ہیں تب وہاں آپ پھنسیں گے۔ تو اس لیے جس کو اس طریقے کی تعلیم کرنی ہو، چلہ زکوٰۃ کرنا ہو، وہ زیادہ اس کے چکر میں پڑے، لیکن جس کی ایمرجنسی سر پہ منڈرا رہی ہو وہ اس چکر میں پریشان نہ ہو۔ آپ بس اپنے طرف سے ہڑبڑاہٹ میں نہیں، احتیاط سے اس کو جو ہے جو سلسلے سے ملے دیکھ کر کے دھیرے دھیرے پڑھیں۔ تو دعائے چہل کاف شریف کیسے نازل ہوئی، غوث پاک سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہے اللہ ہی حکم سے۔ تو باقی اس کا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں نہیں جا رہا ہوں۔ اور جادو کے لیے اس سمے لوگ گئے تھے مدد کے لیے تو ان کے اس میں یہ چیزیں نازل ہوئی تھیں، لیکن اس کی جو ہے روحانی دنیا میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ کمپلسری اعمال ہے سبھی سلسلے میں کیے جانے والا، اور خاص کر قادری سلسلے میں اس کو لازمی کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا سلسلہ جو جہانگیری سلسلہ حضرت نبی رضا صاحب لکھنؤ کا، اس کے سب سے بڑے عاملوں میں وہ خود اس کے عامل رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کا عمل ہے، اور اس میں جو ہے روحانیت کے حساب سے یہ چلہ کمپلسری، اس کا مقصد جو ہے جو اس سلسلے کے راستے پہ چلتے ہیں، یعنی جو ہے آپ روحانیت کا سفر طے کرتے ہیں، یا آپ ایسے سمجھیں کہ سلوک میں قدم رکھتے ہیں، یعنی رب کو پانے کی دشا میں آگے بڑھتے ہیں، تو یہ چہل کاف لازمی عمل آپ کو کرنا ہے۔ جیسے دعائے نادر علی شریف کرتے ہیں ایسے چہل کاف شریف ہے، جیسے سورہ مجدل شریف کرتے ہیں، سورہ اخلاص کرنا ہے ویسے یہ کرنا ہے۔ تو اس کا مقصد جو ہے خالی جادو جنات نہیں ہے۔ اب یہ تو اس کی ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات اس کی یہ کہ جو جادو جنات میں چہل کاف شریف کا یوز ہوتا ہے وہ چہل کاف باموکل ہے۔ یہ چھوٹی سی چہل کاف ہے، چہل کاف باموکل بہت لمبی ہے۔ اس کی زکوٰۃ میں نے کر رکھی ہے گرہن والی، کسی مقصد کے لیے جہاں مجھے جتنی ضرورت تھی، کیونکہ میرے پاس پہلے سے اتنے اعمال ہندو سلسلے کے اور اس میں ہیں، تو لیکن کسی کارن وشے سے مجھے اس کی جو گرہن کی زکوٰۃ تھی چہل کاف باموکل کی کرنے کی تھی، تو وہ میں نے عطا کری ہوئی تھی۔ اس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا جادو جنات میں پریوگ ہے۔ اور یہ پلین چہل کاف جو ہے یہ آپ زندگی میں کوئی پریشانی ہو، کوئی مقصد ہو تو اس کا طریقہ کار میں بتا رہا ہوں۔ کسی بھی پریشانی میں آپ چل رہا ہوں، جیسے میں نے کل بتایا تھا دعائے سیفی شریف کے سمبندھ میں اور میں، تو یہ جو ہے 41 بار 41 دن تک آپ پڑھیں اس کو پوری طریقے سے، اسی نیت سے جادو جنات کو چھوڑ کر کے
کہ جادو جنات کا معاملہ نہیں ہو گھر میں، نہیں تو آپ ہی کے اوپر پتہ چلا جادو جنات ہے اور سب آ جائیں گے آپ کے رجوع پہ۔ جو پریشانی چل رہی ہو، قرضے میں ہو، دامپتیہ جیون ہو، گھر کی کوئی سمسیا، زندگی کی کوئی سمسیا ہو، آپ پڑھیں اس کا احصال ثواب غوث پاک سرکار کو کریں، اور بعد میں باقی جس سلسلے میں آپ بیٹھ ہوں تو اس کے ڈاؤن لائن جتنے بزرگ ہیں ان کو احصال ثواب کریں۔ 41 دن کے بعد ایک مرغہ ذبح کریں، اس پہ فاتحہ دیں غوث پاک سرکار کے نام سے اور سلسلے کے سبھی بزرگان دن کے نام سے، تو آپ کا جو یہ گھر بیٹھے کرنا ہے یہ ہر حال میں آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ مزارات پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ کوئی ایسے بزرگ ہوں جو چہلکاف کے عامل رہے ہوں، جیسے ہمارے وہاں لکھنؤ میں حضرت نبی رضا صاحب لکھنؤ ہیں، تو آپ ان کے درگاہ پہ جائیں تو مزار پہ جو احصال ثواب کرتے ہیں 111 بار اس کو پڑھیں اور دعا کریں۔ اب ہم لوگ کا جو پڑھنے کا معمول ہے، میں نے اپنے جو کر رکھا ہے اس میں ہم لوگ یہ ہے کہ درگاہ پہ گئے، پہلے درود شریف پڑھا 11 بار، پھر بسم اللہ شریف پڑھا، آپ کا درود شریف پڑھا، اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص پڑھا 102 بار، اس کے بعد سورہ ملک پڑھا، سورہ مجمل شریف 11 بار پڑھا، پھر چہلکاف شریف 111 بار پڑھا، پھر درود شریف آخر میں 11 بار پڑھا۔ تو اس طریقے سے خیر یہ تو مان لیجیے کوئی عامل ہے تو اس کے لیے ہے، اتنا لمبا چوڑا نہیں، میں آپ عام آدمی کے لیے کہوں گا کہ 11 بار درود شریف، کوئی چھوٹا درود شریف لے لیں یا درود غوثیہ لے لیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں درگاہ پہ، وہ پڑھ کے، اور 111 بار چہلکاف شریف، یہ سامانیہ والی چہلکاف شریف جو میں نے پڑھی ہے یہ آپ پڑھیں۔ نہیں ملتی ہے تو ہمیں واٹس ایپ پہ آپ لکھ کے بھیج دیں گے، سب کو میں اس کے ہاتھ سے لکھ کر کے بھیج دوں گا ہندی میں، اتنا میں کر سکتا ہوں، بشرطے اس میں اجازت ہونی چاہیے بزرگان دین کی۔ تو آپ کسی بھی بزرگ کے اگر ایسے نہیں ملتے ہیں کہ چہلکاف شریف کے ہی بزرگ ہوں، عامل رہے ہوں، تو کنہیں بھی بزرگ کے جو ہے درگاہ پہ پڑھیں جا کر کے، اور اس کا احصال ثواب جو ہے غوث پاک سرکار سے لے کے ان تمام بزرگان دین کو کریں جو چہلکاف شریف کے عامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ سلسلے کے سبھی بزرگان دین کو، حضور کو اور حضرت علی سرکار، باقی سب جو طریقہ کار ہے احصال ثواب پہ کریں، لیکن بالخصوص جو ہے انہی کو کریں، غوث پاک سرکار کو، اور جتنے اس کے عامل ہو چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی بھی درگاہ مزار پہ جا کے، اور جو صاحب مزار ہوں گے ان کو تو آپ کریں گے ہی کریں گے، تو اس لیے جو ہے، اس لیے اور چیزیں میں نے پڑھنے کے لیے بتائیں کیونکہ احصال ثواب ان کو ہو جائے گا، تو اس میں آپ کا جو ہے بہت جلدی کام ہوگا، کسی بھی سمسیا میں آپ پھنسے ہوں گے، بس جائز کام ہونا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ کار جو ہے مزار سے آپ کو بتا دیا چہلکاف شریف کا۔ عام آدمی کے لیے اتنا ہی ہے کہ چہلکاف شریف پڑھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں، خرافات نہیں کرنا کہ جادو جنات کسی کے لگو اتارنے، کاٹنے، اور جو یہ سب آپ کے انٹرنیٹ پہ ٹی وی پہ بتا رہے ہیں، نہیں تو اس میں تو آپ اتنی بڑی مصیبت میں پھنسو گے کہ جو جادو جنات ہو اس کی رجت ہوگی، چہلکاف شریف کی بھی رجت ہو جائے گی، اور چلہ اپنے سے کوئی نہیں کرے گا اس کا۔ جس سلسلے میں آپ بیعت ہوں اس میں ترک حیوانات پرہیز، جلالی جمالی ضروری، کیونکہ یہ جلالی عمل ہے، اور گرو کی آگیا ہونی چاہیے کہ چلہ کرنے کی آپ کی یوگیتا تبھی کریں، کبھی نہیں تو چلہ کریں گے جان چلی جائے گی۔ 1-2 لوگوں کی جان اس میں جا چکی ہے چہلکاف شریف میں، جنہوں نے اپنے گرو کی نہیں بات مانی، وہ واقعہ میرے ہی سلسلے میں ہو چکی ہیں گھٹنا، یہ ہمارے گرو لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہ سب غلطی نہ کریں، جو چیز ہیں وہ اللہ ہی چیزیں بالکل تلوار جیسی ہیں، اگر صحیح سے چلاؤ گے تو آپ کے کام آئیں گی، مدد کریں گے۔ مشکل اب اپنے ہی گردن پہ رکھ کے کاٹو گے تو پھر وہ لڑنے کے لیے دیا گیا تھا۔ تو یہ اتنا ایک جنرل بات ہے چہلکاف شریف میں، اس سے زیادہ کے چکر میں عام آدمی نہ پڑے۔ میرا سب کو، آپ سب کو، جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو یہی رائے ہے۔ باقی اس میں کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو آپ پوچھیں، اور باقی جو اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی ایک چھوٹی زکوٰۃ جو ہے کہیں سے اجازت لے کر کے، اور انہی سے جو یہ انٹرنیٹ پہ اجازت نہ بانٹ رہی، یہ بھی میں بتا دے رہا ہوں، یہ بہت زیادہ بکواس چل رہا ہے۔ سبھی میں ہندو مسلم سبھی اس میں ہندو میں یہ لوگ جو ہے اپنا دیکشا اور منتر دیے جا رہے ہیں، اور اسلامک میں بھی یہ بڑی سمسیا کھڑی ہو جائے گی۔ تمام لوگ آتے ہیں چاہے ہندوستان چاہے پاکستان کے، اور وہ بولتے ہیں میری طرف سے سب کو بالخصوص اجازت ہے۔ کیا بیوقوفی والی بات ہے؟ کوئی ڈاکٹر ایلوپیتھک دوا ایسے بانٹتا ہے؟ سبھی لوگ جاؤ ایزیتھرومائسن کھا لو، سب کو ٹیٹراسائکلین کھا لو، سب کو سیپروڈاکسن لکھ دیا کھا لو، بنا دیکھے کہ اس کا مرض کیا۔ ارے بھائی آپ کس کو جو ہی اجازت دے رہے ہو؟ سامنے والے کا معاملہ معلوم ہے جادو جنات ہے نہیں، ابھی وہ مر جائے گا یہ عمل کر کے۔ تو ایسے لوگوں سے میں تو بالکل آپ کو اپنی بدھی کا پریوگ کریے، کبھی بالخصوص ہو ایسے سب کو اجازت نہیں ہوتی انٹرنیٹ پہ۔ ایک آدمی کی جانچ پرکھ، میں نے جو گرو دیکشا کا اس میں ویڈیو بنایا وہ ہندو مسلم دونوں لوگوں کے لیے بنایا تھا۔ اس کا طریقہ کیا ہے، گرو ایک آدمی کا آپ کا جو شیخ ہے وہ بلا کر کے دیکھے گا، کون سی دوائی آپ کے کھانے لائق ہے وہ دے گا، ڈاکٹر کے طریقے سے پریکشن ہوتا ہے۔ یہ سب کو ہر عمل کی اجازت بانٹی جا رہی ہے، خود نہیں انہوں نے عمل کرے ہوئے ہیں، تمام لوگ میں نے دیکھا۔ اور وہ جب بھی چینل آپ ان کا آن کرو گے وہ کیا کہیں گے، یہ اچھے مولاناؤں کو میں نے دیکھا ہے، اس چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے۔ بھائی آپ کیا کرو، تبلیغ کر رہے ہو، یہ چینل سبسکرائب کروانے کے لیے آئے انٹرنیٹ پہ، کتنی غلط بات ہے۔ یوٹیوب سے پیسہ کمانے کے لیے آپ آئے ہو، میرا چینل آپ لوگ اتنے دن سے دیکھ رہے ہو، کبھی میں نے کسی سے کہا لائک اور سبسکرائب کرا، یہ کیا بےہودگی ہے۔
لائک اور سبسکرائب کرنے کے لیے کوئی جو ہے تبلیغ کرتا ہے کیا؟ لائک سبسکرائب جس کو سمجھ میں آئے گا کرے گا، نہیں کرے گا۔ ایک بھیڑ میں جو ہے خطبہ کیا جاتا ہے یا مان لیے تبلیغ کری جاتی ہے، ہزاروں لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، تو 10 آدمی کی بات سن لیتے ہیں، تب بھی اللہ پیغام ان کے تک پہنچ جاتا ہے، اور 990 گالی بکتے ہوئے چلے جائیں، کیا کرنا ہے؟ جو لوگ سلسلے کے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، لوگوں کو تک اللہ ہی بات کو پہنچانا، جس کو ماننا ہوگا مانے گا، نہیں ماننا ہوگا نہیں مانے گا، نہیں مانے گا تو اوپر والا تو بیٹھا ہی اس کو دیکھنے کے لیے، تمہارے کرم میں جڑے گا، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہ سب بکواس کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ پہلے آئیں گے، یہی میں دیکھتا ہوں سب کو، اور سب کو اجازت دیا، دعا حزب البر شریف کی اجازت دی جا رہی ہے، چہل کاف کی دی جا رہی ہے، اور دعا ناد علی کی، اور وہ آیت کریمہ کی۔ ابھی آیت کریمہ کی ویڈیو جیسے میں بتاؤں گا، اسے بتاؤں گا آپ کو کہ کیا ہے بھائی، کتنے لوگ تو میں مطلب دیکھ رہا ہوں علاج کے لیے جو ہم لوگ کے پاس آتے ہیں، وہ جتنا جادو جنات سے نہیں پریشان ہے، وہ غلط اعمال کر کے ہیں، اب ان کو صحیح کرنا مصیبت ہے۔ بھائی کسی نے چہل کاف کر لی، ابھی مان لو کہ ہزاروں کی تعداد میں کر کے آ گیا، لاکھ میں کر کے آ گیا 1.25 لاکھ، تو چلو 1.25 لاکھ درود شریف پڑھاؤ پھر اس کو، اور وہ 1.25 لاکھ کر کے جو مر رہا ہو اس کو پہلے ایمرجنسی میں اس لائق بنائے گا کون کہ وہ درود شریف پڑھے تو اس کی رجت ختم ہو؟ ابھی یہ رجاکو کا ایک کیس آیا تھا عمل کر کے، اس نے کہیں انٹرنیٹ سے جانکاری لے کر کے، ابھی کل ہی یہ کیس میں نے صحیح کیا ہے، اور ابھی وہ چلی رہی ہے پرکریا۔ کتنی محنت اس میں کرنی پڑ گئی، مہینوں لگ گئے جو ہے، اور اس نے اس میں انٹرنیٹ سے جو ہے جانکاری لی، وہ بتانے والے میری طرف سے سب کو اجازت 3125 کی تعداد میں یا رجاکو کا عمل کرا دیا، 1 سال تک اس نے پڑھ لیا، اور پرہیز نہیں بتایا بیچ میں کیا کرنا ہے۔ عورتوں کے ساتھ اس کی ہم بستری جاری رہی، 1 سے ادھک عورتوں کے ساتھ، پوری جو روحانیت تھی اس کے اوپر رجت آ گئی، اچھا خاصا اس کے گھر میں لاکھوں روپیہ جو مہینے کا آ رہا تھا، 8 مہینے سے 1 روپیہ اس کے گھر میں نہیں آیا۔ اب وہ ہمارے پاس پہنچے سمے رہتے ہوئے، دیکھا کہیں ان کا کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں، وہ پھر ان سے قبولواتے کیا ہوا بھائی آپ نے خود ہی کوئی عمل کر رکھا، یہ کراٹھنی کے محتاج ہو گئے۔ اب چلو اس کو کٹواؤ، اس میں کتنی محنت کرنی پڑ گئی، جتنے اعمال ان سے کرائے، باقی اپنی ہم لوگوں نے جو بزرگوں سے مدد لی، کتنا صدقہ کرایا گیا، تو ابھی وہ کٹ رہا ہے، کٹ کر کے ختم ہو۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ اجازت بانٹنے والے تو اب ان سے پوچھنے جائے گا، وہ پاکستان سے اجازت ان کو ملی، کہاں سے ملی پتہ نہیں، آدمی کا گھر برباد ہو گیا، ایسے کتنے لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چکر میں نہ پڑے، میں نے آپ کو وہ طریقہ بتایا، آپ بزرگوں پہ اللہ پہ یقین رکھیں، دعا کرنے کی عادت ڈالیے، عامل بننا ہے تو پورا کمر کس کے اترنا پڑے گا، یہ شارٹ کٹ والا عامل کوئی نہیں بنتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ پہ اجازت بانٹ دی، دعا حزب البر طریقہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ کیسے دعا کوئی بھی ہے بھائی، وہ نازل تو دعا کے روپ میں ہوئی تھی نا، تو دعا تو آپ کر ہی سکتے ہو، تو آپ کا ادھیکار ہے، اور چلہ کسی ایک الگ چیز ہے، اس کی روحانیت کو بیدار کرنا کہ وہ مقصد تو ہونا چاہیے، وہ ہر آدمی کو رب کو پانے کے لیے نکلا ہے کیا؟ سب رب کو پانے کے لیے نکل جائیں گے تو یہ دنیا کہیں چلے گی کیسے؟ اور اپنے اپنے لوگ بکواس اس میں کرتے ہیں، یہ دنیا میں یدھ ہو رہا ہے رک جائیں، ارے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، پورا نظام اس کا، یدھ کب نہیں ہوا ہے؟ آج کے ہزاروں سال پہلے بھی یدھ ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، کل بھی ہوتے رہیں گے، پرکرتی کا سنتولن اس کو بنانا، لوگ مریں گے نہیں کیا؟ کوئی میں نے دیکھا کہ لوگ چاہتے کوئی مرے ہی نہ، مرے گا نہیں تو یہ کیسے چلے گا اللہ ہی نظام؟ جو پیدا ہوا تو مرے گا نا، ایکسیڈنٹ سے مرے، بیماری سے مرے، یدھ میں مرے، یدھ کو کرانا اور روکنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ اتنا پریشان کیوں؟ اپنا گھر نہیں دیکھ رہے 2 پیسے کمانے کے لیے، وہاں دعائیں کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ خرافات، ان سب کے خرافات میں آ جا رہے ہو۔ ایک ہی ملک میں الگ الگ پہلے راجا ویوستھا ہوتی تھی، راج تنتر ہوتے تھے، راجا لوگ آپس میں لڑتے تھے نہیں لڑتے تھے، جس کی جب موت آئے گی وہ مرے گا، کسی بھی کارن سے مر جائے۔ پہلے اپنا گھر دیکھو، اپنی روحانیت دیکھو، 2 پیسہ کماؤ، جن بچوں کو پیدا کیا ان کو پڑھانے لکھانے کا، ان کے شادی بیاہ کرنے کا ذمہ دیکھو، اس میں من نہیں لگے کسی کا، خرافات میں لوگ لگے ہوئے ہیں، پورے وہاں ختم کرائے جا رہے ہیں لوگوں کو بٹور کے، اپنے گھر میں کھانے کو نہیں۔ یہ سب چکر میں نہ پڑیں، اور کسی کو صدقہ کریں، صدقے کی بھی ایک ویڈیو میں بناؤں گا، آپ کو بتا دوں گا صدقہ کیسے کریں، تب آپ کو فائدہ ہوگا، صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہیں تو کیسے، کون اس کا ادھیکاری ہے، اللہ ہی حکم کیا ہے کیسے دیں گے، نہیں تو ایسے ان سبوں کو جس کے پاس پہلے بھرا اس کو دو گے تو آپ کو کیا ہونے والا، اس کو پیسہ آپ پہ کھا کے بیٹھیں گے، آپ بھی کہو گے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آٹے کا صدقہ کب کرنا چاہیے، جانور کا صدقہ کب کرنا چاہیے، پیسے سے کب دینا ہے کس کو، زکوٰۃ کس کو، سب کے طریقہ کار ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اگر تو ایسے تھوڑے نا کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو وہاں کے چلے جا رہے ہو، کہیں سے کچھ بھی مل گیا انٹرنیٹ سے آپ لوگ کرے چلے جا رہے ہو، ان کا مسئلہ ان کا مسئلہ، ان کا مسئلہ ان کا مسئلہ، ارے بھائی اس کے 75 کارن ہیں آپ دیکھو۔ تو جو لوگ چاہے اس میں عملیات میں قدم رکھنا ہو، آپ لوگ چاہے ایک سامان اسلامک زندگی جی رہے ہوں، پہلے اس کو قاعدے سے سیکھیے کہ دنیا کا کوئی دھرم کسی سے چھوٹا بڑا نہیں ہے، نہ کوئی دھرم اپنے آپ میں ایک دوسرے سے کم ہے، سبھی دھرموں کو اوپر والے نے ہی بنایا ہے، ایک ہی شکتی نے بنایا ہے، اس نے اس کو پورنتا پردان کی ہے۔ آپ کی سب سمسیا کا سمادھان اسلام میں ہے، اسلام والے کی ضرورت نہیں کہ جا کے ہندو بھی جیسے تنتر ودیا سیکھنے لگے، ہندو والے کی ضرورت نہیں کہ اسلام والے سے سیکھنے کو، سمجھ گئے؟ تو آپ کی سمسیا کا سمادھان ہے، بشرطے آپ اس پہ صحیح سے جو ہے یقین کر کے، جتنا اس کا جو جائز طریقہ ہے
صحیح آدمی سے رابطہ کر کے اس کو سیکھیں اور جتنا جائز ہے اتنا کریں تو آپ کی سمسیا سلجھ جائے گی۔ باقی کوئی سجیشن کسی کا ہو، کمنٹ ہو، کس وشے پہ آپ لوگ ویڈیو چاہتے ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر جو ہے چینل کا جو ڈسکرپشن دیا ہوا اس میں دیا ہوا واٹس ایپ نمبر، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں لکھ کے دے سکتے ہیں۔ میرا انومان ہے کہ اتنے سے آپ کا کام بن گیا ہوگا۔ باقی اور کوئی سبجیکٹ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے لیے جو ریلیونٹ ہو اس پہ میں بنا کر کے آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔